اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، سن 8 ہجری میں 3 بہت ہی فقید المثال ہستیاں جو ہیں وہ اسلام کے دامن میں آتی ہیں اور اسلام کو قبول کر لیتی ہیں۔ وہ فقید المثال ہستیاں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خالد بن ولید جرنیل اسلام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اسلام کی عداوت اور دشمنی گھر کیے ہوئے تھی۔ میں لشکر کفار کے ساتھ ہر جنگ میں شریک ہوا مسلمانوں کے خلاف۔ بدر میں بھی شریک ہوا لیکن میں قتل ہونے سے بچ گیا۔ احد میں بھی شریک ہوا لیکن وہاں بھی میں قتل ہونے سے بچ گیا۔ پھر خندق کے معرکے میں بھی میں پیش رہا لیکن وہاں بھی میں قتل ہونے سے بچ گیا۔ لیکن میں اس سوچ میں تھا کہ ہمارے پاس سامان حرب و ضرب بھی بہت زیادہ ہے، جنگجو بھی ہیں، کھانے پینے کا سامان ہے اور تمام طرح کے اسباب اور سہولیات ہیں، اور جس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے ظاہری طور پہ ان کے پاس نہ اتنے مجاہدین کی تعداد ہے، نہ ان کے پاس اتنا سامان خورد و نوش ہے، نہ اسباب دنیا ہیں، نہ ان کے پاس سامان حرب و ضرب ہے، لیکن باوجود اس کے ہم ہر معرکے میں، ہر جنگ میں ان سے شکست کھا رہے ہیں۔ تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قریش پر غالب کرنے والا ہے اور وہ غالب آنے والے ہیں۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اسی کشمکش میں، غور و خوض میں راحت کے مقام پر چلا گیا جہاں پر میرا ساز و سامان تھا۔ میں نے لوگوں سے عام رفت ملاقاتیں بند کر دیں اور اس کے بعد حدیبیہ کے مقام پر فریقین کے درمیان صلح کا معاملہ بھی اور معاہدہ بھی طے پا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ واپس تشریف لے گئے اور فرماتے ہیں میں بڑا پریشان اور کشمکش تھا۔ لوگ میری بات کو بڑی ترجیح دیتے تھے اور تمام قریش والے مجھے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ چنانچہ میں نے تمام لوگوں کو مکہ المکرمہ میں آ کے اپنے قبیلے والوں کو جمع کیا اور انہیں سے کہا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ چنانچہ سب نے یک زبان ہو کر کہا تم بڑے زیرک اور دور اندیش ہو، تمہاری رائے ہمیشہ صائب درست ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت طاقت پکڑ گیا ہے جس سے نمٹنے کے لیے میری ایک تجویز ہے۔ صاحب نے کہا بتائیے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اب ایک ہی تجویز ہے کہ ہم نجاشی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر فتح انہیں عطا ہوئی اور وہ فاتحانہ انداز سے یہاں پہ داخل ہوتے ہیں تو کم از کم نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے تو بچ جائیں گے اور نجاشی کے پاس بخوشی زندگی بسر کریں گے، اور اگر قریش کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کر دی تو یہ ہمارے بھائی ہیں، واپس یہاں پہ پلٹ آئیں گے۔ سب نے ان کی بات کو مانا۔ حضرت عمر بن عاص اپنے قبیلے والوں کو لے کے نجاشی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، لیکن جانے سے قبل نجاشی کو بطور ہدیہ کچھ چیزیں پیش کرنے کے لیے اعلیٰ قسم کے چمڑے کی مصنوعات خریدتے ہیں، کیونکہ نجاشی کو مکہ المکرمہ کے چمڑے کی مصنوعات بہت پسند تھیں۔ چنانچہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب حبشہ میں نجاشی کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے حبشہ کے اندر حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی نامہ خط نجاشی کے نام لے کر آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ قاصد عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نجاشی کے دربار سے نکل کے گئے تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نجاشی کے دربار میں حاضر ہو گیا، چنانچہ میں نے تحائف پیش کیے اور
اسے سجدہ بھی کیا اس کے دربار کے مطابق۔ تو نجاشی نے میری بڑی عزت کی۔ جب میں نے دیکھا کہ نجاشی میرے تحائف سے خوش ہوا ہے تو میں نے موقع دیکھتے ہوئے فوراً اسے کہا، نجاشی بادشاہ، ہمارے دشمن کا ایک قاصد اور ساتھی آپ کے پاس آیا ہے، انہوں نے ہمارے بڑے نقصان کیے ہیں، اگر آپ یہ مہربانی کریں اس قاصد کو یعنی عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے حوالے کر دیں اور ہم اس کو قتل کر دیں تو ہمارے غیظ و غضب کی آگ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے۔ یہ سنتے ہی نجاشی بادشاہ کو بہت ہی غصہ آیا اور اس نے ایک ایسا تھپڑ رسید کیا اس کے منہ کے اوپر، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ، چہرے پہ، جس سے ان کے چہرے سے ناک سے خون بہنے لگا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بڑا شرمندہ ہوا اور میں نے کہا کہ بادشاہ مجھے علم ہوتا کہ تم اس بات سے اتنا غصہ کر جاؤ گے تو میں کبھی بھی یہ مطالبہ نہ کرتا۔ یہ سن کے نجاشی بادشاہ نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ تم کس قاصد کو کہہ رہے کہ تمہارے حوالے کر دوں، کہ وہ جس کا قاصد ہے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جبرائیل آتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتے تھے، تو ان کو قتل کرنا چاہتا ہے، ان کے قاصد کو۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کی اس بات سے اچانک میرے دل میں ایک انقلاب رونما ہوا، میں نے اپنے دل سے کہا کہ اس دین حق کو تو عرب و عجم نے پہچان لیا ہے اور میں ہوں جو اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہوں۔ چنانچہ میں نے بادشاہ سے استفسار کیا، پوچھا اے بادشاہ کیا تو بھی اس دین حق کے ہونے کی شہادت دیتا ہے؟ نجاشی بولا ہاں بے شک میں بھی اس کے برحق ہونے کی شہادت دیتا ہوں۔ اے عمر میری بات مانو، اس ہستی کی غلامی اختیار کر لو، بخدا وہ حق پر ہے، آپ اپنے جملہ مخالفین پر غالب آ جائیں گے جس طرح موسیٰ اور فرعون اپنے مخالفین پر غالب آ گئے تھے۔ میں نے کہا کہ نجاشی بادشاہ کیا تم ان کی طرف سے میرے اسلام قبول کرنے کی بیعت لینے کے لیے تیار ہو؟ نجاشی نے کہا بے شک میں تیار ہوں۔ چنانچہ نجاشی نے اپنے ہاتھ بڑھایا اور اسلام قبول کرنے کے لیے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے بیعت لی اور مجھے بیعت کر لیا، پھر میرا خون دلوایا، میرا چہرہ دھلایا، مجھے بہت ہی پاکیزہ اور اعلیٰ پوشاک اور میری بڑی عزت و احترام کیا۔ چنانچہ جب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پلٹا، میرے ساتھیوں نے میری اچھی پوشاک کو دیکھ کے بڑے خوش ہوئے، انہوں نے پوچھا نجاشی نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تمہاری درخواست کو قبول کر لیا؟ تو میں نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا کہ پہلی ملاقات ہی مناسب نہیں سمجھا میں یہ مطالبہ ان کے سامنے رکھوں، اگلی ملاقات کے اندر میں یہ مطالبہ رکھوں گا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر میں وہاں سے بہانے سے اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا اور یہاں تک کہ پھر میں سفر کرتا ہوا ایک میدان میں پہنچا جس میدان کے اندر میں نے خیمہ دیکھا اور اس خیمے کے اندر میں نے دو آدمیوں کو دیکھا۔ وہ دو آدمی ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرنیل اسلام تھے اور دوسرے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ذات گرامی تھی۔ محترم خواتین و حضرات، وہ کس طرح پہنچے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ، وہ بھی آپ سماعت کیجئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پے در پہ شکستوں کے بعد اور اسلام جو بڑھتا ہی جا رہا تھا، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں بھی بڑا پریشان تھا۔ چنانچہ جب سرکار دو عالم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے تو میں مکہ المکرمہ میں روح پوش ہو گیا تاکہ میں حضور اور ان کے ساتھیوں کا مکہ المکرمہ میں داخلے کا منظر ہی نہ دیکھ سکوں۔ میرا بھائی ولید بن ولید مسلمان ہو کر حضور علیہ السلام کی اس کاروان میں شریک تھا، اس نے مجھے تلاش کیا لیکن میں اسے نہ مل سکا۔ چنانچہ اس نے مجھے خط لکھا جس کا مفہوم یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے لیے بڑے بڑے تعجب کی بات ہے کہ تمہارے جیسا زیرک اور دانش مند آدمی جو ہے اسلام کو نہ پہچان سکا، حضور کی عظمت کو پہچان نہ سکا، حضور کی حقانیت کو پہچان نہ سکا، اور حضور علیہ السلام کے پاس تم آ جاؤ، حضور علیہ السلام اور اسلام تمہاری بڑی قدر و منزلت کرے گا اور وقت ضائع مت کرو۔ اس قسم کا مفہوم کا خط لکھ کے جب حضرت ولید بن ولید نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے جو ہی یہ خط دیکھا تو میرے دل کے اندر اسلام لانے کا جذبہ اور زیادہ امنڈ آیا، روانہ ہونے کا، مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہونے کا پختہ قصد کر لیا کہ میں اپنا ساتھی کسے بناؤں۔
تو میں صفوان بن امیہ کے پاس آیا، اچانک اس سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے جب اسے کہا کہ اے صفوان بن امیہ، تم اپنی حالت کو نہیں دیکھ رہے، ہمارا کیا حل ہو گیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم پر غالب آ جائیں گے، کیا یہ بہتر نہیں ہے ہم خود ہی ان کے پاس جا کے حاضر ہو جائیں اور ان کی غلامی کو اختیار کر لیں، دین اسلام کو قبول کر لیں؟ اس میں ہماری عزت بھی ہے، توقیر بھی ہے۔ لیکن صفوان بن امیہ میری بات سن کے بہت ہی غصہ ہوا اور اس نے رد کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید جرنیل اسلام فرماتے ہیں پھر میں اکرمہ بن ابی جہل کے پاس گیا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے سوچا کہ عثمان بن طلحہ میرے دوست ہیں، ان سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس گیا تو خلاف توقع انہوں نے میری یہ دعوت کو فوراً بلا تعامل قبول کر لیا، اور پھر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور جب ہم دونوں یعنی حضرت خالد بن ولید اور حضرت عثمان بن طلحہ ایک بستی میں پہنچے تو وہاں پر یہ جو میں نے پہلے عرض کیا ان کی ملاقات حضرت عمر بن عاص سے ہو گئی۔ چنانچہ یہ تینوں جلیل القدر اور فقید المثال ہستیاں جو ہیں اکٹھے حضور تاجدار کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے خرامہ خرامہ مدینہ المنورہ کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے آنے کی خبر حضور کو ہو چکی تھی۔ یہ تینوں ہستیاں جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھ کے تبسم فرمایا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے دست حق پرست کے اوپر اسلام کو قبول کیا، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ اسلام کو قبول کیا، اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اسلام کو قبول کیا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی وجہ سے، کلمہ طیبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، یہ واقعہ ان تینوں ہستیوں کے اسلام لانے کا ہجرت کے 8ویں سال ماہ صفر المظفر کے اندر پیش آیا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اسلام لے آیا تو اللہ کی قسم جس روز میں ایمان لایا اس وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مشکل مرحلے میں کسی اور صحابی کو میرے ہم پایا نہیں سمجھتے تھے، یعنی حضور ان کو بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کو بہت ہی زیادہ مقام و مرتبہ عطا فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اسلام کے دامن میں جو بھی آ گیا اللہ نے اسے دنیا کی عزتیں بھی عطا کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخروی دائمی نعمتیں اور عزتیں بھی ان کے نصیب میں کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہمیں اخروی دائمی نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے میری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامک چینل کو آپ سبسکرائب فرمائیں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی اسلامک ویڈیو آپ کو مل جائے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔